مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا مولا الکونین جد الحسن بالحسین بالقاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان صلوات بر محمد عزیزان محترم، آپ لوگوں کی خدمت میں چوتھے امام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے محترم برادران عزیز، آج کی رات واقعی بہت ہی خوشی کی رات ہے، اور قرآن کریم کی جو ہم نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، مرج البحرین یلتقیان، جب آپس میں دو ندیاں ملتی ہیں تو اس کے بعد لولو اور مرجان آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پر مسرت موقع پہ یہ آیت اپنا ایک عجیب مقام رکھتی ہے۔ اگر کسی اور کی ولادت کے لیے یہ آیت پڑھی جائے تو شاید پوری طریقے سے یعنی کہ سیٹنگ نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ ننیال جو ہے وہ عجم ہے اور ددھیال عرب ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ننیال عجم میں ہے، ددھیال عرب میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور اس میں سے جو موتیاں نکلیں گی تو اس کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ایک بہترین ولادت، اور ولادت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین میں یہ دوسرے علی ہیں۔ توجہ کیے گا، یوں تو اگر دیکھا جائے 14 معصومین علیہ السلام میں 7 نام جو ہے مولا کائنات کے نام کے اوپر ہے، 2 نام صرف یعنی کہ 14 میں صرف 2 نام ایسے آتے ہیں، جعفر اور موسیٰ علیہ السلام، باقی زیادہ تر محمد اور علی ہیں۔ تو یہ دوسرے علی ہیں۔ دوسری چیز ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ مولا کائنات اس شخصیت کا نام ہے جو کائنات میں یک و تنہا تھے، ان کے جیسا کوئی بہادر نہیں تھا، ان کے جیسا کوئی شجاع نہیں تھا، ان کے جیسا کوئی دلیر نہیں تھا۔ وہ فاتح بدر و حنین بھی ہے، ساری جنگوں کو فتح کیا۔ لیکن اگر مولا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھا جائے تو کہیں سے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ایک بہت باریکی نظر آئی تفسیروں میں کہ ہم نے اکثر ذاکرین سے سنا ہے کہ مولا کائنات نے مصلی عبادت پہ کہا کہ پالنے والے ایک اولاد دے میرے مثل۔ توجہ کیے گا، جو مولا عباس علمبردار کو کہا جاتا ہے، تو خداوند عالم نے مثل دیا، لیکن بغیر مانگے جو مثل ملا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو۔ توجہ کیے گا، مولا کائنات کے مثل کہا جاتا ہے، یہ تفسیروں میں ہے کہ علی کے مثل تھے امام سجاد علیہ السلام۔ صلوات بر محمد والے۔ کہا دلیل کیا ہے، ہم کس طریقے سے مانے کہ یہ علی کے مثل ہیں؟ علی تو اتنے بڑے بہادر تھے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا، بدر کو فتح کیا، حنین کو فتح کیا، خندق کو فتح کیا، سارے یعنی کہ میدانوں کو فتح کیا، اتنے بڑے بہادر تھے۔ ہم نے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام بھی کم نہیں ہے۔ مولا کائنات کی زندگی اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھا جائے، توجہ کیے گا، دونوں اماموں کی زندگی اگر دیکھا جائے تو مولا علی سے بہتر زندگی یہاں پہ مولا سجاد علیہ السلام کی پیش کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے یہ جملہ کہیں کہ باب خیبر کو اکھاڑنا بہت آسان تھا،
علی اس وقت علی کے ساتھ رسول اللہ موجود تھے، لشکر موجود تھا، حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، اور مولا علی کے ساتھ پورا لشکر موجود تھا۔ لشکر نے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا، توجہ کیے گا، لشکر نے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا، لیکن کم سے کم رسول اللہ تو موجود تھے، انہوں نے دعا تو کیا تھا۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، انہوں نے باب خیبر تو نہیں اکھاڑا ہے، تخت یزید کو پلٹ دیا ہے۔ صلوات بر محمد والے جو کہیں سے کم نہیں تھا، تخت یزید کو پلٹنا آسان نہیں تھا، یزید کے دربار میں یزید کو ذلیل کرنا آسان نہیں تھا، قید خانے کی زندگی میں قید خانے کی زندگی گزارتے ہوئے بار بار یزید کے سامنے آنا اور یزید کو ذلیل کرنا آسان نہیں تھا۔ مولا کائنات کی زندگی فاتحانہ زندگی رہی، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جہاں بھی خطبے دے رہے ہیں وہاں تعریفیں ہی تعریفیں نظر آ رہی ہیں۔ دشمن کے زبان سے بھی یہ کہیں یہ نہیں سننا پڑا کہ واقعی یہ خطیب ہے۔ صلوات بر محمد والے ایسے تھے۔ اور سید الساجدین اگر دیکھا جائے پورے قرآن میں تو خدا بند عالم نے ملائکہ کو یعنی ملائکہ کو ساجدین کہا ہے، عابدین نہیں کہا ہے۔ یہ دو لقب جناب امام زین العابدین سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ ملائکہ کو ساجدین کہا گیا اور نبیوں کو عابدین کہا گیا۔ جب نبیوں کو عابدین کہا گیا تو ان کو ساجدین نہیں کہا گیا، توجہ کیے گا، نبیوں کو عابدین کہا گیا لیکن ساجدین نہیں کہا گیا، ملائکہ کو ساجدین کہا گیا، عابدین نہیں کہا گیا۔ ہمارے چوتھے امام کو لقب ملا ہے سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ کتنی بہترین زندگی ہے امام کی۔ بہادری میں آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، بہادری میں، شجاعت میں، سخاوت میں، حلم میں، علم میں کوئی امام کسی سے کم نہیں ہوتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کوئی امام ذرہ برابر کسی سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر لباس کے بارے میں بھی دیکھا جائے تو جو پہلے امام کا لباس ہوگا وہی آخری امام پہن کر کے نکل سکتا ہے، وہ لباس اسے آ سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے امام برابر ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے بر محمد والے محمد۔ کیا ناظم صاحب آ گئے؟ تو ہر طریقے سے برابر ہوتے ہیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، بہت ہی سادہ زندگی۔ مولا کائنات نے بہترین کتاب نہج البلاغہ حوالے کیا، ہمارے امام چوتھے امام نے بہترین کتاب دعاؤں کا مجموعہ عوام کے حوالے کیا۔ نہج البلاغہ اسے کہتے ہیں جو مولا کائنات خطبہ دیتے تھے، خطوط لکھتے تھے، کلمات قصار کہتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کرتے تھے، اس کو جمع کیا تو نہج البلاغہ بنا۔ اس طریقے سے ہمارے امام نے، چوتھے امام نے کتابوں کا ذخیرہ یعنی کہ دعاؤں کا ذخیرہ جمع کیا اور عوام کے سامنے کتاب کو پیش کیا۔ دونوں کتاب اپنے جگہ پہ ایک بلندی پر قائم ہے، اور شیعان حیدر کرار کو چھوڑ کر کے غیر شیعہ بھی اس سے یعنی کہ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور اگر بہادری دیکھا جائے تو ایک جملہ ہمارے امام کا کافی ہے کہ چچا عباس، یہ اتنا بڑا لشکر جو ہے، اس لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ دیجئے، آدھا آپ لے لیجئے، آدھا ہمارے حوالے کر دیجئے۔ توجہ کیجئے گا،
اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے. آدھا 9 لاکھ کا لشکر ہے, یہاں ایک انسان لڑ نہیں سکتا 10 آدمی سے. ہمارا امام کہہ رہا 9 لاکھ کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے, آدھا آپ کے حق میں آدھا ہمارے حق میں. سورج ڈوبنے نہ پائے گا, سب کے سب کو ختم کر دیں گے. صلوات بر محمد والے. اور بابا کی طرف سے جو سند ملی ہے بہادری کی, خود امام نے پوچھا, چوتھے امام نے, کہ بابا ہم لوگ کا سفر کہاں ختم ہوگا؟ تو امام نے بیان فرمایا, امام حسین علیہ السلام نے, کہ بیٹا کربلا میں ہمارا سفر ختم ہوگا, جنگ ہوگی, ہم شہید ہوں گے. کیا تم بھی جہاد کرو گے؟ تو مولا نے بیان فرمایا کہ جی بابا میں بھی جہاد کروں گا. کہا کون سا جہاد کرو گے؟ کہا مطلب سمجھا نہیں. امام نے بیان فرمایا کہ بیٹا جہاد 2 طریقے, دیکھیں جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے, لیکن عوام کے لیے بتا رہے ہیں کہ بیٹا جہاد 2 طریقے کے ہوتے ہیں, ایک جہاد اصغر, ایک جہاد اکبر. تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے تو وہ بڑے کو لے گا, چھوٹے کو چھوڑے گا. تو انہوں نے بیان فرمایا کہ بابا میں جہاد اکبر کروں گا. کہا جہاد اکبر کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہ بابا آپ کے زبان سے زیادہ بہتر ہوگا, آپ خود بیان کریں. کہا سنو, جہاد اصغر اسے کہتے ہیں کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنی جان کو قربان کر دینے سے جہاد اصغر کہتے ہیں. اور جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد اسے کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو, پاؤں میں بیڑیاں ہو, اور نرگے آدم میں گھرا ہو, اور زبان جو ہے اس طریقے سے چلتی ہو جو سننے والا بتا دے کہ یہ ہاشمی گھرانے کا ہو. صلوات بر محمد والے محمد. یہ ہاشمی گھرانے کا شعر کس طریقے سے ہوتا ہے, ہاشمی گھرانے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ان کے یہاں علم پرویا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کے یہاں شجاعت ہوتی ہے کہ نہ فوج کا خوف ہے نہ عوام کا خوف ہے. اپنا مقصد جو ہے وہ بیان کرنا ہے اور اپنے بابا کا مقصد کو دور دور تک پہنچانا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. تو اتنی بہترین رات آپ کے سامنے, بہترین شاعروں کی اچھی خاصی فہرست ہے, اور ناظم بھی انشاءاللہ اس بار جو آپ کو ملے ہیں وہ بالکل ارئی میں شاید ہماری نظر میں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں, اور سرزمین بہار سے تشریف لائے ہیں, اور بہترین محفل ہوگی. آپ لوگ بہت ہی محظوظ ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ محفل کو بلندی دینے کے لیے جناب افہام صاحب بھی موجود ہیں, حسن مہندی صاحب بھی موجود ہیں, دیگر شعراء بھی موجود ہیں, اور ایک مولانا ہمارے استاد جو ہیں عالم دین بھی آئے ہوئے ہیں جو چاندہ پور میں اس وقت یعنی کہ وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ سب کو آپ سنتے رہیں گے اور ثواب بے پناہ ثواب کمائیں گے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد.